کیا ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہم اپنے گول اچیو نہیں کر پاتے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے, 4 چیزیں ہوتی ہیں, صرف 4 ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے گول اچیو نہیں کر پاتے. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیگیٹو تھنکنگ, جس میں کہیں نہ کہیں یہ سوال بھی آتا ہے کہ میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس شاید کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج وہ اپنے ایک مقام پہ ہے, سیلف میڈ ہے. وہ نہیں پیدا ہوئے کسی امیر گھر میں, کوئی بات نہیں, لیکن انہوں نے اپنی محنت سے اس چیز کو کمپنسیٹ کیا. انہیں تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑی لیکن محنت کا صلہ تو ملا نا. تو نیگیٹو تھنکنگ سب سے پہلے ہمیں روکتی ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ کون کرے گا, لوگ کیا کہیں گے, اور اس طرح کی بہت ساری نیگیٹو جو پروکریسٹینیشن آپ لوگوں نے بھی ڈسکس کی. دوسری چیز ہوتی ہے نیگیٹو ایموشنز. نیگیٹو تھنکنگ تو آپ کا تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو, یعنی کہ منفی سوچ کہتے ہیں جس کو. جب تک آپ اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو پازیٹیو میں تبدیل نہیں کریں گے, آپ کے پاس کتنا بھی اچھا گول کیوں نہ لکھا ہوا ہو, سارے اسٹیپس آپ کے پاس کلیئر ہو, آپ کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ آپ پہلا اسٹیپ کریں گے اس میں ہی آپ رک جائیں گے کہ یہ تو میں کر نہیں سکتا. دوسری چیز ہوتی ہے نیگیٹو ایموشنز. نیگیٹو ایموشنز جو سمجھ لیں کہ 3 سے 4 مین ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اینگر, اینگر یعنی کہ غصہ. دوسرا ہوتا ہے سیڈنس یعنی کہ اداسی. ٹھیک ہے, کچھ لوگ اتنا غصے میں ہوتے ہیں اپنے حالات سے. وہ لوگ دیکھیے گاڑی چلاتے ہیں, ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو بس کسی سے ملنے لگتے ہیں. ان کو اتنا غصہ ہوتا ہے ہر چیز کا کہ وہ کہیں بھی بس اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. ان کی ساری جو پازیٹیو انرجی ہونی چاہیے نا, جیسے کہ انسان کے اندر انرجی تو ہے, اب وہ پازیٹیو چیزوں میں خرچ کر رہا ہے یا نیگیٹو چیزوں میں, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کہ آپ اپنی ساری انرجی غصے میں, لڑائی جھگڑے میں, اداسی میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں تو سب کچھ برباد ہو گیا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد, اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, اگر اتنا ہو بھی گیا تو بھی ابھی ہمارے پاس وقت ہے, ہم سنبھال لیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے, اس کو بہتر بنا لیں گے. تو ان دونوں لوگوں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے نا, وہ فرق ہے ہی بیسکلی آپ کے ایموشنز کا اور آپ کی نیگیٹو یا پازیٹیو تھنکنگ کا. تو سب سے پہلے نیگیٹو تھنکنگ سے آپ نے باہر نکلنا ہے. جب آپ نیگیٹو تھنکنگ سے باہر نکل جائیں گے, پازیٹیو تھنکنگ جب اپنے اندر پیدا کریں گے, جو کہ ہم شور بہت سارے لوگوں میں ہوگی آلریڈی جب بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں, ورنہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوتے کہ کون جائے گا سیمینار میں, کون سنے گا, ایسی باتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں کیا نا آپ نے. آپ یہاں آئے, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ہے آپ کے اندر. دوسری چیز نیگیٹو ایموشن, کہ جی غصہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ انسان بہت ناشکر ہے. وہ سب کے لیے کہا ہے, وہ امیر انسان کے لیے بھی کہا ہے, وہ غریب انسان کے لیے بھی کہا ہے. کیونکہ ہر چیز صرف پیسے نہیں ہوتے. پیسے چیزوں میں ہیلپ ضرور کرتے ہیں آپ کو, لیکن ان پیسوں کو کمانے کے طریقے ہوتے ہیں. کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ ایک اسٹیپ آگے آپ سے, لیکن اس نے بھی اس پیسے کو لے کے, جس طرح بھی باسط آپ کو بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, پھر وہ جب پیسہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا گول سیٹ نہیں ہے. اگر ان کو پتا ہے کہ جی میں نے پیسے کمانے اور پھر آگے یہ کرنا ہے, تو پھر وہ جب پیسے آ جائیں گے ان کے پاس تو پھر وہ آگے بڑھ جائیں گے اس کو کرنے کے لیے. تو کتنے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے اپنی لائف میں جو کہ میں ایک خاتون کی اگزامپل دیتی ہوں, یہ یقیناً ہماری طرح کسی مڈل کلاس گھر سے ہوں گی, اور انہوں نے سوچا ہوگا جب کہ مجھے پہاڑوں پہ چڑھنا ہے, تو ان کے گھر والوں نے بھی یقیناً بولا ہوگا کہ کیا کرو گی پہاڑ پہ چڑھ کے, کل کو تمہارے رشتے آئیں گے تو مسئلہ ہوگا کہ آپ کی لڑکی کیا کرتی ہے, پہاڑوں پہ چڑھتی ہے. یہ سب مسائل انہوں نے بھی فیس کیے ہوں گے نا. لیکن ان کو اندر سے کیا تھا کہ اپنا ایک کہ کبھی ان کا انٹرویو سنیے گا یوٹیوب پہ یا اس طرح کے اور لوگ, کہ وہ کیوں وہ کر پائے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. سب سے پہلے نیگیٹو تھنکنگ کو ہٹانا ہے, پازیٹیو تھنکنگ کو لے کر آنا ہے. دوسری چیز نیگیٹو ایموشنس کو ہٹانا ہے. نیگیٹو ایموشنس جو ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ نیچے لے کے جاتے ہیں, وہ نیچے کی طرف کھینچتے ہیں آپ کو. جس میں نے آپ کو بتایا اینگر یعنی کہ غصہ, گریف, سیڈنس, فیئر بھی ایک نیگیٹو ایموشن ہوتا ہے, جو کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ شاید آپ یہ کرو گے, یا جیسے چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی آپ کو فیئر ہوتا ہے نا, آپ کو صحیح جواب پتا ہے لیکن کوئی دے نہیں رہا تو آپ ہی نہیں دیتے ڈر کے بارے میں, لیکن بعد میں آپ بولتے اوہ یہ تو میں نے سوچا تھا. اینگر, گریف, سیڈنس, فیئر, اس کے علاوہ لالچ, وہ بھی ایک سارٹ آف نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے ایمبیشن, ایمبیشن پازیٹیو ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے لالچ, وہ آپ کو نیچے لے کے جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ لالچ بری بلا ہے, ہم نے بچپن میں سنا تھا. تو کیوں بری بلا ہے؟ اسی لیے کہ وہ
لالچ جو ہے ایک نیگیٹو چیز ہے کہ بس مجھے مل جائے کسی بھی طریقے سے چاہے کچھ بھی ہو. لیکن جب بندہ ایمبیشن بناتا ہے تو وہ اپنے انٹرنل گولز کے ساتھ اس کو الائن کر کے چلتا ہے, تو وہ نقصان نہیں کر رہا ہوتا ہے کسی کا بھی, وہ اپنا ایک فائدہ کر رہا ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہے جو کہ ہمیں روکتی ہے اپنے گولز کو اچیو کرنے سے, وہ ہے لمیٹنگ بلیف. لمیٹنگ بلیف کیا ہوتا ہے؟ لمیٹنگ بلیف یہ ہوتا ہے کہ جی میں یہ کام نہیں کر سکتا. ضروری نہیں ہے آپ اپنے بارے میں سوچیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. جیسے انہوں نے ابھی جہاز کی ایگزامپل دی تھی, رائٹ بردرز کی. انسان شروع سے اڑنا چاہتا تھا, انہوں نے سوچا کہ ہم نے اڑنا ہے. اب ٹیکنیکلی خود تو پر نہیں لگے نا ان کے, مطلب ابھی اگر ہم کہیں کہ ہم اڑنا چاہتے ہیں, یعنی کہ فرض کرو کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے, تو ہم اڑ رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنے پر سے تو نہیں اڑ رہے نا, کسی اور چیز کے پر. جہاز ہے کیونکہ اس کے پورا میکینزم ہے, اس کے اپنے پر ہیں, اس کے اندر انجن لگا ہوا ہے, فیول ڈلتا ہے, اس کی پوری سائنس ہے. لیکن کہیں نہ کہیں قریب تو پہنچ گئے نا اڑنے کے. اڑ تو نہیں سکتے. کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اڑ سکتا ہوں. اڑ تو کوئی بھی نہیں سکتا. جو ابھی باسط نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے گولز ریئلسٹک ہونے چاہیے. تو اگر وہ رائٹ برادرز یہ سوچتے کہ ہمیں پر لگ جائیں اور اپنے پروں سے اڑے, تو شاید وہ کبھی نہیں اڑ پاتے, کیونکہ ان کا گول ریئلسٹک نہیں تھا. ان کا گول یہ تھا کہ انسان زمین کی قید سے آزاد ہو کے ہوا میں ٹریول کر سکے, جو کہ ایک اچیویبل گول تھا. اس کے لیے ان کو طریقہ ڈھونڈنا تھا, انہوں نے جہاز ایجاد کر لیا. اگر وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کیونکہ تو انسان نہ پہلے کبھی اڑا ہے, نہ ہم نے کسی کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تو آج جہاز نہیں بنتا. جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں آپ کی, وہ ساری اسی بیسس پہ ایجاد ہوئی کہ کوئی ایک بندہ تھا جس کو لگتا تھا کہ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے, تو اس نے کیا. اس کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. آج سے آپ 500 سال پہلے چلے جائیں, ہم اس طرح جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تصویریں دکھا رہے ہیں, ہم آپ ویڈیو بنا رہے ہیں, کوئی سوچ بھی سکتا تھا کبھی کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب ہوا کیونکہ کسی نہ کسی نے سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو جس نے سوچا اس نے اپنا گول اچیو کر لیا. جس نے سوچا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے, وہ اپنی لمیٹنگ بلیف کے پیچھے ہار گیا. چوتھی چیز ہوتی ہے انر کانفلکٹ. وہ سب سے ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑی پرابلم ہے. پتہ کیا ہے انر کانفلکٹ؟ کیا ہوتا ہے کہ جی جو آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر چیزیں امپوز کی جاتی ہیں کہ جی میرے گھر والوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ کرنا ہے, لیکن میں تو خود ایسا نہیں چاہتا. تو دیکھیں آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا چیز ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. ہمارے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ جو کہ ہم خود کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب تک بے شک گھر والے آپ کے لیے اچھی خیر خواہی میں کہہ رہے ہوں گے, آپ کی ہمدردی میں کہہ رہے ہوں گے. The thing is کہ 4 چیزیں ہم نے ڈسکس کی. نیگیٹو تھنکنگ, جس سے اپنے آپ کو عذاب کرنا ہے. نیگیٹو ایموشن. تیسری چیز ہے لمیٹنگ بلیف. اور چوتھی چیز ہوتی ہے انر کانفلکٹ. انر کانفلکٹ کیا ہوتا ہے کہ جی میں گانا گانا چاہتا ہوں, لیکن ہمارے مذہب میں تو گانا گانا حرام ہے, یا کچھ لوگوں کی جو بھی بلیفس ہوتی ہیں. تو آپ کسی بھی کامیاب سنگر کو اگر پوچھیں گے نا, تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بتائے گا کہ ہاں میرے, اگر وہ مسلمان ہے اور ہماری کنٹری سے, ہماری سوسائٹی سے ہے, تو آپ کو بتائے گا کہ ہاں میں نے بھی بچپن میں کبھی یہ سنا تھا, لیکن میں نے اس بات کو اہمیت نہیں دی. اب اچھا ہے یا برا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. دیکھیں ہر کسی کا گول ہوتا ہے, وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. مطلب آپ کے لیے وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل مسلم ہو, آپ کی ایک سیٹ آف ویلیوز ہیں, فرض کریں کوئی نان مسلم ہے, اس کے مذہب کے حساب سے وہ چیزیں الاؤڈ ہے اس کو کرنا, تو وہ ان کو غلط نہیں سمجھتا, ان کو کرتا ہے. لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے کہ انر کانفلکٹ. کانفلکٹ بیسیکلی کہتے ہیں تضاد کو, یا کوئی جو دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں. اس میں ایک کیا کہ آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے. جب تک آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پہ نہیں آئیں گے, آپ اپنے گولز کی طرف نہیں جا سکتے. اگر آپ نیگیٹو کی جگہ پازیٹیو تھنکنگ لے آئیں, آپ نیگیٹو ایموشنز کی جگہ پازیٹیو ایموشنز بھی لے آئیں, آپ لمیٹنگ بلیف کو بھی ہٹا دیں اور آپ سوچیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, پھر بھی اگر آپ کے اندر انر کانفلکٹ ہوگا نا, تو آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو ایک چیز